اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین وقال تبارک وتعالی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں مساکین کے، فقراء کے حقوق کا بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا ہے، بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ من جملہ ان نعمتوں کے مال، دولت، اسباب کی فراوانی، رزق میں وسعت، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طرح مال کا زیادہ ہونا فتنے کا باعث سمجھا جاتا ہے، اسی طرح مال کا موجود ہونا فتنوں سے بچنے کی بھی وجہ ہے، بہت بڑی وجہ ہے۔ اکثر اور بیشتر ہم دیکھتے ہیں جرائم کے پیچھے من جملہ وجوہات کے ایک بڑی وجہ غربت اور فقیری اور اسباب کی وسعت کا نہ ہونا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کو بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر و فاقہ انسان کو کافر بنا دے۔ اس لیے اتنا مال کمانا کہ انسان اپنی ضروریات پوری کر سکے، کسی سے اس کو مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے، غلط اور ناجائز کام کی طرف وہ نہ جائے، اور رزق حلال اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے، اتنا کمانا تو شریعت نے، اللہ نے اس پر فرض قرار دیا۔ خواہ مخواہ پتہ نہیں کس شخص نے یا ہم نے خود غربت کو، فقیری کو ہم نے تقوی کے ساتھ جوڑ لیا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ امیر انسان، مالدار انسان وہ متقی یا ولی اللہ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا نیک اور مقرب بندہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے خود اس کو چوز کیا تھا، نبی علیہ السلام نے خود اس کو اختیار کیا تھا۔ نبی علیہ السلام اس پر صبر کر سکتے تھے، اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے ہمیں اس کی ترغیب نہیں دی۔ آپ علیہ السلام نے اس طرح کے صدقے کرنے سے منع کیا ہے کہ انسان خود مانگنے پر مجبور ہو جائے، اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے فقر و فاقہ، یہ اس سے تو پناہ مانگی ہے نبی علیہ السلام نے، اور اس کو اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ رزق حلال کمانے کو عین عبادت کہا ہے۔ فریضۃ بعد الفرائض اس کو کہا کہ یہ بھی ایک فریضہ ہے دوسرے فرائض کو ادا کرنے کے بعد۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ آگے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں کہ زکوٰۃ یا صدقات ہم کس کو دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی اس آیت نمبر 60 میں 8 مصارف کا بیان فرمایا ہے۔ کوئی بھی انسان اردو ترجمے میں اس کو کسی بھی ترجمے میں دیکھ سکتا ہے کہ زکوٰۃ ہم کس کو دے سکتے ہیں۔ ان 8 مصارف کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اس مجلس میں صرف فقراء اور مساکین کا حق کیا ہے یہ بیان کرنا مقصود۔ فقہا اس میں مفسرین کے ہاں اقوال ہیں کہ کیا فقیر اور مسکین میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ مسکین اس کو کہتے ہیں جو محتاج ہوتا ہے،
اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی۔ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس چیز یا مال موجود ہے لیکن اس کی ضرورت اس سے زیادہ ہے، وہ تندرست ہے، توانا ہے، کما سکتا ہے مثال کے طور پر، لیکن اس کی جو آمدن ہے، اس کی جو کمائی ہے، وہ اس کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی، وہ محتاج ہے۔ لہٰذا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جیسے فقراء کی مدد کرتے ہیں ایسے ان لوگوں کو بھی تلاش کریں جو بیچارے دہاڑی لگاتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، جو ریڑھی لگاتے ہیں، بعض دفعہ ان کا کام ہوتا ہے، بعض دفعہ ان کا کام نہیں ہوتا، جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں، مزدوری ملتی ہے تو اپنے گھر کی ضروریات پوری کرتے ہیں، دہاڑی نہ لگے تو ان کی مزدوری رہ جاتی ہے، ان کی زندگی معطل ہو جاتی ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، فرمایا تمہارے مال کے اندر سائل اور جو محروم محتاج قسم کے لوگ ہیں ان کا حق ہے۔ یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، کسی نے زکوٰۃ ادا کر دی، اس نے اپنا فرض پورا کیا، اس نے کسی پر احسان نہیں کیا، اس نے اپنی ڈیوٹی نبھائی ہے۔ 100 میں سے 33 نمبر لے کر وہ پاس ہوا ہے، اس کا کوئی احسان تھوڑی ہے کسی پر، جس نے زکوٰۃ ادا کی ہے۔ صدقات اس سے آگے ہے، نفلی صدقات ادا کرنا، لوگوں کی ضروریات کا خیال کرنا، لوگوں کی ضروریات کو ڈھونڈنا اور مستحق لوگوں کو، اہل لوگوں کو ڈھونڈ کر ان تک اپنے صدقات کو پہنچانا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ وہ جو سوال نہیں کرتے، سفید پوش لوگ ہیں، چھوٹے درجے کے لوگ ہیں، ان کی آمدن بہت محدود ہے، بہت تھوڑی تنخواہوں پر لوگوں کے پاس کام کرتے ہیں یا دہاڑی پر کام کرتے ہیں، بعض دفعہ ان کی ضروریات بلکہ اکثر اور بیشتر پوری نہیں ہوتی۔ لہذا ایسے لوگوں کی مدد کرنا یہ ہے شریعت کا تقاضا اور یہ ہے شریعت کا مطلوب، کہ ایسے فقراء اور مساکین کو تلاش کیا جائے جو کام کاج تو کرتے ہیں لیکن لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں، ان کو تلاش کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا، واللہ بخدا یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس پر جوش آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، ان لوگوں کا حق ہے، ان کو دیا جائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ اس میں بیوہ بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی یتیم بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دین کا طالب علم بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسافر بھی ہو سکتا ہے۔ جو مسکین ہے یعنی اس کی آمدن جو ہے وہ کم ہے اور اس کی ضرورت زیادہ ہے، تو اس کی ضروریات کو پورا کرنا یہ اسی معاشرے کی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ مانگنے پر مجبور نہ ہو، سوال کرنے پر مجبور نہ ہو، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کرنے سے بڑا سخت منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، مسلم شریف کی روایات ہیں کہ جس کو میں خود عطا کروں اپنی طیب نفس سے، اپنی خوش دلی سے، اس میں اللہ اس کے لیے برکت ڈال دیتا ہے، اور جس پر میں مجبور ہو جاؤں وہ جو مانگتا ہے لوگوں سے وہ ہمیشہ مانگتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر ایک گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم نہ مجبور کریں لوگوں کو مانگنے پر اور ان کی ضروریات کو تلاش کریں، ایسے لوگوں کو تلاش کریں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے اعزاء اقرباء میں دیکھیں، جاننے والوں میں دیکھیں، وہاں پر آپ کو ثواب بھی ڈبل ملے گا۔ ان کو تلاش کریں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں اور ان کی ضروریات کو سمجھنے کی اور تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس پر ہمیں اجر ڈبل ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کا اجر اور دوسرا صدقہ خیرات کرنے کا اجر، اور ان کی لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔